الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں برکاتی آن لائن اکیڈمی، علم دین کا ایک روشن چراغ، جہاں قرآن کی تفسیر، سیرت مصطفیٰ کے درس، بہار شریعت اور قرآنی وظائف آپ سب تک پہنچتے ہیں، خالص اہل سنت عقیدے کے ساتھ، کوئی تصویر نہیں، کوئی موسیقی نہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمارے چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور علم دین کی روشنی کو خوب پھیلائیں۔ حیض کے مسائل، تو آج ہم آپ سب کی خدمت میں حیض کے مسائل پیش کروں گا، بغور سماعت کریں، اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ حیض کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ یہ تعریف حیض کی ہے۔ اور بیماری سے ہو تو استحاضہ، اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو نفاس کہتے ہیں۔ یعنی تینوں کی تعریف ایک ہی ساتھ ہو گئی، حیض کی، استحاضہ کی اور نفاس کی۔ مسئلہ نمبر 2، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یہ حیض کی مدت ہے۔ مسئلہ نمبر 3، 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں، اگر کرن چمکی تھی کہ شروع ہوا اور 3 دن 3 راتیں پوری ہو کر کرن چمکنے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے۔ اگرچہ دن بڑھنے کے زمانے میں طلوع اور روز بروز پہلے اور غروب بعد کو ہوتا رہے گا، اور دن چھوٹے ہونے کے زمانہ میں آفتاب کا نکلنا بعد کو اور ڈوبنا پہلے ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے ان 3 دن رات کی مقدار 72 گھنٹے ہونا ضرور نہیں، مگر عین طلوع سے طلوع اور غروب سے غروب تک ضرور 1 دن رات ہے۔ ان کے ما سوا اگر اور کسی وقت شروع ہوا تو وہی 24 گھنٹے پورے کا 1 دن رات لیا جائے گا۔ مثلاً آج صبح کو ٹھیک 9 بجے شروع ہوا اور اس وقت پورا پہر دن چڑھا تھا تو ٹھیک 9 بجے 1 دن رات ہوگا، اگرچہ ابھی پورا پہر بھر دن نہ آیا، جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے بعد ہو، یا پہر بھر سے زیادہ دن آ گیا جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے پہلے ہو۔ مسئلہ نمبر 4، 10 رات 10 دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، بعد کا استحاضہ۔ اور اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو استحاضہ ہے۔ تو اسے یوں سمجھو کہ اس کو 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن تو کل حیض ہے، اور 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کے۔ اور ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن، تو پچھلی بار جتنے دن تھے وہی اب بھی حیض کے ہیں، باقی استحاضہ۔ مسئلہ نمبر 5، یہ ضرور نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ یعنی جو عمر ہے حیض آنے کی شروعات ہے وہ 9 سال اور
مسئلہ نمبر 6، کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا۔ انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائشہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، 9 برس کی عمر سے پیشتر جو خون آئے استحاضہ ہے۔ یوں ہی 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے، پچھلی صورت میں اگر خالص خون آئے یا جیسا پہلے آتا تھا اسی رنگ کا آیا تو حیض ہے۔ مسئلہ نمبر 8، حمل والی کو جو خون آیا استحاضہ ہے۔ یوں ہی بچہ ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا وہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9، 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضرور ہے۔ یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوتے تھے کہ خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، حیض اس وقت سے شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آ گیا، تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے فرج خارج میں نہیں آیا، داخل ہی میں رکا ہوا ہے، تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ اب بتائیے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ تحفہ اہل سنت کو دیا ہے، بتایا آپ نے ہر وہ صورت جو آج علماء سے پوچھی جاتی ہیں آپ نے سب بیان کر دی، کوئی صورت نہیں چھوڑی کہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، آپ نے سارے جوابات دیے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ مسئلہ نمبر 11، حیض کے 6 رنگ ہیں۔ کتنے رنگ ہیں؟ حیض کے 6 رنگ ہیں۔ نمبر 1 سیاہ یعنی کالا، نمبر 2 سرخ یعنی لال، نمبر 3 سبز یعنی ہرا، نمبر 4 زرد یعنی جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور نمبر 5 گدلا، اسے گدلا بھی کہتے ہیں، نمبر 6 مٹیلا سفید رنگ کی جو رطوبت حیض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلاپن ہے تو وہ حیض ہے، اور 10 دن رات کے بعد بھی میلاپن باقی ہے تو عادت والی کے لیے جو دن عادت کے ہیں حیض ہے، اور عادت سے بعد والے استحاضہ، اگر کچھ عادت نہیں تو 10 دن رات تک حیض باقی استحاضہ۔ مسئلہ نمبر 13، گدی جب تر تھی تو اس میں زردی یا میلاپن تھا، بعد سوکھ جانے کے سفید ہو گئی تو مدت حیض میں حیض ہی ہے، اور اگر جب دیکھا تھا سفید تھی تو سوکھ کر زرد ہو گئی تو یہ حیض نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں برابر جاری رہا کہ بیچ میں 15 دن کے لیے بھی نہ رکا، تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا تو اس روز سے 10 دن تک حیض اور 20 دن استحاضہ کے سمجھے، اور جب تک خون جاری رہے یہی قاعدہ برتے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر اس سے پیشتر حیض آ چکا ہے اور تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے تھے ہر 30 دن میں اتنے دن حیض کے سمجھے، باقی جو دن بچے استحاضہ۔ مسئلہ نمبر 16، جس عورت کو عمر بھر خون آیا ہی نہیں یا آیا مگر 3 دن سے کم آیا تو عمر بھر وہ پاک ہی رہی، اگر ایک بار 3 دن رات خون آیا پھر کبھی نہ آیا تو فقط 3 دن رات حیض کے ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے پاک۔ مسئلہ نمبر 17، جس عورت کو 10 دن خون آیا اس کے بعد سال بھر تک پاک رہی پھر برابر خون جاری رہا تو وہ اس زمانے میں نماز روزہ کے لیے ہر مہینہ میں 10 دن حیض کے سمجھے اور 20 دن استحاضہ۔ مسئلہ نمبر 18، کسی عورت کو ایک بار حیض آیا اور اس کے بعد کم سے کم 15 دن تک پاک رہی پھر خون برابر جاری رہا، اور یہ یاد نہیں کہ پہلے کتنے دن حیض کے تھے اور کتنے طہور کے، مگر یہ یاد ہے کہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ حیض آیا تھا، تو اس مرتبہ جب سے خون شروع ہوا 3 دن تک نماز چھوڑے، پھر 7 دن تک ہر نماز کے وقت میں غسل کرے اور نماز پڑھے،
اور ان 10 دن میں شوہر کے پاس نہ جائے، پھر 20 دن تک ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر کے نماز پڑھے، اور دوسرے مہینہ میں 19 دن وضو کر کے نماز پڑھے، اور ان 20 یا 19 دن میں شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے، اور جو یہ بھی یاد نہ ہو کہ مہینے میں 1 بار آیا تھا یا 2 بار، تو شروع کے 3 دن میں نماز نہ پڑھے، پھر 7 دن تک ہر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 8 دن تک ہر وقت وضو کر کے نماز پڑھے، اور صرف ان 8 دنوں میں شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے، اور ان 8 دن کے بعد بھی 3 دن تک ہر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھے، پھر 7 دن تک غسل کر کے، اور اس کے بعد 8 دن تک وضو کر کے نماز پڑھے، یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے۔ بتائیے کیسے کیسے مسائل ہیں آج جو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر طہارت کے دن یاد ہیں، مثلا 15 دن تھے اور باقی کوئی بات یاد نہیں، تو شروع کے 3 دن تک نماز نہ پڑھے، پھر 7 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 8 دن وضو کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد پھر 3 دن اور وضو کر کے نماز پڑھے، پھر 14 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 1 دن وضو ہر وقت میں کرے اور نماز پڑھے، پھر ہمیشہ کے لیے جب تک خون آتا رہے ہر وقت غسل کرے۔ یہ ان مسائل کا خواتین و حضرات کو اتنا سیکھنا اہم ہے، ضروری ہے کہ ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اب بتاؤ معاشرے میں جو خواتین نہیں جانتی ان مسائل کو ہیں، وہ کہتے ہیں کتنی غلطیوں میں گرفتار ہیں۔ وہ تو سمجھتی ہیں کہ 15 دن 10 دن یہ ہمارا 10 دن سے اوپر جو بھی ہے یہ سب حیض ہی ہے، اور جب چاہاں یعنی اگر 15 دن کے اندر حیض شروع ہو گیا تو ہم کہتے ہیں حیض ہے، 15 دن سے پہلے خون شروع ہو گیا، اور 15 دن سے پہلے اگر خون چالو ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ حیض ہے۔ تو اس لیے علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اور اگر حیض کے دن یاد ہیں، مثلا 3 دن تھے اور طہارت کے دن یاد نہ ہو، تو شروع سے 3 دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر 18 دن تک ہر وقت وضو کر کے نماز پڑھے، جن میں 15 پہلے تو یقینی طہور ہیں اور 3 دن پچھلے مشکوک، پھر ہمیشہ ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر یہ یاد ہے کہ مہینے میں 1 ہی بار حیض آیا تھا، اور یہ کہ وہ 3 دن تھا، مگر یہ یاد نہیں کہ وہ کیا تاریخیں تھیں، تو ہر ماہ کی ابتدائی 3 دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے، اور 27 دن تک ہر وقت غسل کرے۔ یوں ہی 4 دن یا 5 دن حیض کے ہونا یاد ہوں تو ان 4-5 دنوں میں وضو کر کے باقی دنوں میں غسل۔ اگر یہ معلوم ہے کہ آخر مہینے میں حیض آتا تھا، تاریخیں بھول گئیں، تو 27 دن وضو کر کے نماز پڑھے، اور 3 دن نہ پڑھے، پھر مہینہ ختم ہونے پر 1 بار غسل کر لے۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ 21 سے شروع ہوتا تھا اور یہ یاد نہیں کہ کتنے دن تک آتا تھا، تو 20 کے بعد 3 دن تک نماز چھوڑ دے، اس کے بعد 7 دن جو رہ گئے ان میں ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر یہ یاد ہے کہ فلاں 5 تاریخوں میں 3 دن آیا تھا، مگر یہ یاد نہیں کہ ان 5 میں وہ کون کون دن ہیں، تو وہ پہلے دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے، اور 1 دن بیچ کا چھوڑ دے کہ اس کے بعد کے 2 دنوں میں ہر وقت غسل کر کے پڑھے، اور 4 دن میں 3 دن ہیں تو پہلے دن وضو کر کے پڑھے، اور چوتھے دن ہر وقت میں غسل کرے، اور بیچ کے 2 دنوں میں نہ پڑھے۔ اور اگر 6 دنوں میں 3 دن ہوں تو پہلے 3 دنوں میں وضو کر کے پڑھے، اور پچھلے 3 دنوں میں ہر وقت میں غسل کر کے، اور اگر 7 یا 8 یا 9 یا 10 دن میں 3 دن ہوں تو پہلے 3 دنوں میں وضو، باقی دنوں میں ہر وقت غسل کرے۔ ایسی صورتیں بیان کر دی ہیں جناب حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن دنوں میں حیض کا یقین ہو اور ٹھیک طرح سے یاد نہ ہو کہ ان میں وہ کون سے دن ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دن حیض کے دنوں سے دونے ہیں یا دونے سے کم،
یا دونے سے زیادہ، اگر دونے سے کم ہیں تو ان میں جو دن یقینی حیض ہونے کے ہوں ان میں نماز نہ پڑھے، اور جن کے حیض ہونے نہ ہونے یعنی دونوں کا احتمال ہو، اگر اول کے ہوں تو ان میں وضو کر کے نماز پڑھے، اگر آخر کے ہوں تو ہر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر دونے یا دونے سے زیادہ ہوں تو حیض کے دنوں کے برابر شروع کے دنوں میں وضو کر کے نماز پڑھے، پھر ہر وقت میں غسل کر کے، اگر یاد نہ ہو کہ کتنے دن حیض کے تھے اور کتنے طہارت کے، نہ یہ کہ مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں تھا یا بیچ کے 10 یا آخر کے 10 دنوں میں، تو جی میں سوچے اور جو پہلو جمے اس پر پابندی کرے۔ اگر کسی بات پر طبیعت نہیں جمتی تو ہر نماز کے لیے غسل کرے اور فرض و واجب و سنت مؤکدہ پڑھے، مستحب اور نفل نہ پڑھے، اور فرض روزے رکھے، نفل روزے نہ رکھے، اور ان کے علاوہ اور جتنی باتیں حیض والی کو جائز نہیں اس کو بھی ناجائز ہیں، جیسے قرآن پڑھنا یا چھونا، مسجد میں جانا، سجدہ تلاوت وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 19، جس عورت کو نہ پہلے حیض کے دن یاد، نہ یہ یاد کہ کن تاریخوں میں آیا تھا، اب 3 دن یا زیادہ خون آ کر بند ہو گیا، پھر طہارت کے 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ پھر خون جاری ہوا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا، تو اس کا وہی حکم ہے جیسے کسی کو پہل خون آیا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا کہ 10 دن حیض کے شمار کرے، پھر 20 دن طہارت کے۔ مسئلہ نمبر 20، جس کی ایک عادت مقرر نہ ہو بلکہ کبھی مثلاً 6 دن حیض کے ہوں، کبھی 7، اب جو خون آیا تو بند ہوتا ہی نہیں، تو اس کے لیے نماز روزے کے حق میں کم مدت یعنی 6 دن حیض کے قرار دی جائیں گے، اور 7ویں روز نہا کر نماز پڑھے، روزہ رکھے، مگر 7 دن پورے ہونے کے بعد پھر نہانے کا حکم ہے، اور 7ویں دن جو فرض روزہ رکھا ہے اس کی قضا کرے۔ عدت گزرنے یا شوہر کے پاس رہنے کے بارے میں زیادہ مدت یعنی 7 دن حیض کے مانے جائیں گے، یعنی 7ویں دن اسے قربت جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، کسی کو 1-2 دن خون آ کر بند ہو گیا اور 10 دن پورے نہ ہوئے کہ پھر خون آیا، تو 10ویں دن بند ہو گیا، تو یہ 10 دن حیض کے ہیں۔ اگر 10 دن کے بعد بھی جاری رہا تو اگر عادت پہلے کی معلوم ہے تو عادت کے دنوں میں حیض ہے اور باقی استحاضہ، ورنہ 10 دن حیض کے باقی استحاضہ۔ مسئلہ نمبر 22، کسی کی عادت تھی کہ فلاں تاریخ میں حیض ہو، اب اس سے 1 دن پیشتر خون آ کر بند ہو گیا، پھر 10 دن تک نہیں آیا اور 11ویں دن پھر آ گیا، تو خون نہ آنے کے جو یہ 10 دن ہیں ان میں سے اپنی عادت کے دنوں کے برابر حیض قرار دے دے، اور اگر تاریخ تو مقرر تھی مگر حیض کے دن معین نہ تھے تو یہ 10 دن خون نہ آنے کے حیض ہیں۔ مسئلہ نمبر 23، جس عورت کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا اور 15 دن پورے نہ ہوئے کہ پھر آ گیا، تو پہلی مرتبہ جب سے خون آنا شروع ہوا ہے حیض ہے۔ اب اگر اس کی کوئی عادت ہے تو عادت کے برابر حیض کے دن شمار کر لے، ورنہ شروع سے 10 دن تک حیض اور پچھلی مرتبہ کا خون استحاضہ۔ مسئلہ نمبر 24، کسی کو پورے 3 دن رات خون آ کر بند ہو گیا، اس کی عادت اس سے زیادہ کی تھی کہ پھر 3 دن رات کے بعد سفید رطوبت عادت کے دنوں تک آتی رہی، تو اس کے لیے صرف وہی 3 دن رات حیض کے ہیں اور عادت بدل گئی۔ مسئلہ نمبر 25، 3 دن رات سے کم خون آیا، پھر 15 دن تک پاک رہی، پھر 3 دن رات سے کم آیا، تو نہ پہلی مرتبہ کا حیض ہے نہ یہ بلکہ دونوں استحاضہ ہیں۔ آپ نے حیض کے مسائل سماعت کر لیے کہ حیض کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، تو خواتین و حضرات کو چاہیے کہ وہ ان مسائل پہ ذرا غور و فکر کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی کس طرح سے اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔